السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن ابن مسعود رضي الله عنه كيف كنتم تستقبلون رمضان قال ما كان أحدنا يجرئ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على أخيه المسلم أو كما قال رضي الله عنه۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی وشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دراصل آج جمعے کا بیان جو ہے ہڑیال کی جامعہ مسجد میں طے تھا، وہ کسی وجہ سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ جمعے کے لیے یہاں کسی کو طے کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بعض علماء شہر سے باہر ہیں کیونکہ مدارس میں رمضان کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، کوئی سسرال میں ہیں، کوئی ننیال میں ہیں، کوئی ددیال میں ہیں، اور بھی بعض دوسری وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ سفر، باوجود یہ کہ ان حضرات نے دعوت نامے میں نام بھی چھاپ دیا تھا، لیکن معذرت کر لی گئی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ رمضان کے بعد بغیر کسی ہدیے کے سواری بھی میری اپنی ہوگی، آپ حضرات کو تحدیث بالنعمہ کے طور پر میں یہ بات بتا دوں، میں الحمدللہ باہر کہیں بیانات ہوتے ہیں تو پیسے نہیں لیتا، مگر یہ کہ وہ اگر زبردستی جیب میں رکھ دیا تو وہ الگ بات ہے، بہت زیادہ زبردستی کر کے رکھ دیجئے یہ بھی ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن نکاح کے پیسے بھی الحمدللہ 9 بلاک میں اس سے پہلے 7-8 سال خدمت کیا ہوں، کہیں بھی نہیں لیتا ہوں، یہاں خدمت چل رہی ہے اور دوسری خدمات ہیں، کچھ کام آخرت کے لیے بھی ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سواری بھی میری ہوگی، کوئی ہدیہ بھی نہیں ہوگا رمضان کے بعد، چونکہ وہ بیچارے دعوت نامے میں نام بھی چھاپ دیے تھے، ظاہر بات ہے کافی ان کو ٹھیک نہیں لگا ہوگا، لیکن اپنی مجبوریاں تھیں، مجبوری کی بنیاد پر جو ہے ان سے وہ معذرت کر لی گئی ہے۔ بہرحال عنوان جو ہے آج کا استقبال رمضان ہے، رمضان کا استقبال ہے۔ ہفتہ 10 دن پہلے
اس عنوان کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں بیان میں آئیں اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ گزشتہ سال ایک دن یا 2 دن پہلے یا غالباً اسی دن استقبال رمضان پر بیان ہوا تھا، تو بعض دوست و احباب نے کہا کہ حضرت باتیں تو بڑی اچھی ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے اب موقع نہیں ہے، تو اس وجہ سے سوچا یہ گیا کہ ہفتہ 10 دن پہلے ہی استقبال رمضان پر رمضان کی تیاری کیسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور ذہنی طور پر کس طریقے سے تیار ہونا ہے، فزیکلی طور پر کس طریقے سے تیار ہونا ہے، وہ چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دوں۔ افسوس صد افسوس یہ ہے کہ ہماری زندگی میں 30 رمضان آئے اور چلے گئے، کسی کی زندگی میں 20، کسی کی زندگی میں 30 رمضان ہم نے گزار دیے، لیکن 3 بڑے بڑے گناہ ہمارے سے چھوٹ نہیں پائے۔ نہ حرام سے ہم بچ پا رہے ہیں، نہ وراثت کے مسئلے ہم حل کر پا رہے ہیں، اور حیا اور پردہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ کسی کی زندگی میں 50 رمضان گزر گئے لیکن پھر بھی 5 وقت کا نمازی بن نہیں سکا ہے۔ یہ دکھ اور افسوس کی بات نہیں تو اور کیا بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، صحابی رسول ہیں، کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ فرمایا، ہم رمضان کا استقبال ایسے کرتے تھے، وفی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ مسلم، کے رمضان آنے سے پہلے اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ ہم نہیں رکھتے تھے، اس کو پاک صاف کر دیتے تھے۔ رمضان آنے سے پہلے دلوں میں کدورت ہوگی، عداوتیں ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی، اپنے بھائی کے لیے دل میں برائی ہوگی، تو یاد رکھیے جو برتن گندا ہوتا ہے اس میں ڈالنے والا کوئی پاک چیز نہیں ڈالتا ہے۔ ہم اپنی فطرت کو دیکھیں، آپ کوئی چیز تقسیم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، دودھ تقسیم کر رہے ہیں، چائے تقسیم کر رہے ہیں، شوربہ تقسیم کر رہے ہیں، شربت تقسیم کر رہے ہیں، سامنے والا جو ہے کوئی گندا پیالہ لے کر کے آ گیا، کیا آپ اس گندے پیالے میں شربت کو، دودھ کو اور شوربے کو ڈالیں گے؟ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اگر یہ دل رمضان کا مہینہ آ گیا لیکن عجب میں، گھمنڈ میں، اور اپنے کسی بھائی، مسلمان بھائی یا بہن یا کے سلسلے میں اپنے دل میں کینہ کپٹ ہو، دل ایک برتن ہے، گندا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر کی چیزیں اور نور کی چیزیں جو ہے نہیں ڈالتا ہے۔ تو برتن صاف ہونا چاہیے، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور کسی کے پیسے ہمارے پاس ہیں تو ہمارے ہی پاس رکھے ہوئے ہیں، بیچارہ وہ چپل گھس رہا ہے، رمضان میں بھی وہ پریشان پھر رہا ہے۔ روزے رکھ لینا، نمازیں پڑھ لینا، تراویح پڑھ لینا، یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ معاملات انسان کے ہمیشہ درست ہونی چاہیے۔ آج انسان جو ہے عبادت بڑی شوق سے کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، ہمیشہ ہاتھ میں آپ ان کے تسبیح دیکھیں گے، اور باشرہ ان کا لباس ہوگا، حلیہ ان کا باشرہ ہوگا، لیکن جب ان سے کوئی معاملہ کرتا ہے تو توبہ اللہ کی پناہ، تب پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنی درندگی چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ جو دل ہے، یہ جو برتن ہے، اس کو گھمنڈ سے، عجب، خود پسندی سے، ساری جو دل کی بیماریاں ہیں اور جو دل کے روگ ہیں، ان روگ سے دل کو پاک و صاف کرنا چاہیے، تب جا کر کے رمضان کے خیر اور برکات اور اس کی نورانیت، اس کی شفافیت ہمارے دلوں کے اندر جو ہے آ سکتی ہے۔ تو ایک درخواست تو یہ ہے، اسلاف کی زندگی آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے، پرانے جو نیک لوگ تھے، رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان تک صحیح سالم پانے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دعا ہے، اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک صحیح سالم پہنچا
مجھے رمضان میں شوگر نہ ہو، بی پی نہ ہو، ہارٹ نہ ہو، بیماری سے میں چارپائی کا نہ ہو جاؤں، کوئی اور چیز میرے درمیان میں آڑ نہ آ جائے، میں رمضان کی عبادتیں صحیح طریقے سے کر سکوں، مجھے رمضان تک صحیح سالم پہنچا، کوئی پریشانیاں نہ ہوں، رکاوٹیں نہ ہوں، اور رمضان کو بھی میرے لیے صحیح سالم بنا دے۔ مطلب کیا ہے؟ انسان تو صحت مند ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رمضان آیا، لاک ڈاؤن کے ساتھ آ گیا، تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے فتنہ فساد ہو گیا، کرفیو لگ گئی، تو رمضان ہمارے لیے صحیح سالم ہو اور ہم رمضان تک کے لیے صحیح سالم ہو، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو اسلاف جو تھے، جو اللہ والے تھے، رمضان کے 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے، تیاریاں کرتے تھے، تڑپ ہوتی تھی ان کے دل میں۔ اچھا رمضان کا مہینہ آیا تو پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے پوری توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو ہے عبادت کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا تو 6 مہینے استغفار کرتے تھے کہ اے اللہ، گزشتہ رمضان جو ہمارا گزرا ہے ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، جو کمیاں، جو کوتاہیاں اور جو نادانی ہم سے ہو گئی اس کی مغفرت طلب کرنا۔ رمضان بڑا بابرکتوں والا مہینہ ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، یہودیوں کی مثال ایسی ہے، اللہ نے جو ان کے لیے اجر رکھا تھا یہودیوں کے لیے، کوئی آدمی فجر سے لے کر ظہر تک محنت کرے، مزدوری کرے، قلی مزدوری کرے، ظہر میں اسے 1 قرات دے دی جائے، سمجھنے کے لیے 100 روپے دے دیے جائے۔ نصرانیوں کو اللہ نے ان پر یہ رحم فرمایا کہ وہ ظہر سے عصر تک کام کریں گے۔ مثال سے بات سمجھا رہے ہیں، وہ ظہر سے عصر تک وقت کم ہوتا ہے، فجر سے لے کر ظہر تک کا لمبا ٹائم ہوتا ہے، زیادہ وقت ہوتا ہے، لیکن عیسائیوں کو اللہ نے یہ کیا کہ ظہر سے لے کر عصر تک کام کریں گے اور ان کے لیے 1 قرات اجر ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے گی اور 2 قرات اس کا اجر دیا جائے گا۔ یہ اللہ نے جو ہے ہم پر رحم و کرم فرمایا ہے۔ پچھلے زمانے کے جو لوگ تھے ان کی زندگیاں بھی بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، چنانچہ نوح علیہ السلام کے دور میں 900 سال، 1400 سال، 1500 سال عمریں ان کی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آئی، فرمانے لگی کہ کوئی آپ وظیفہ بتا دیں، آپ اللہ کے دربار میں کوئی دعا کر دیں کہ میرے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں، ابھی وہ دنیا نہیں دیکھ پاتے ہیں، سارے بچے بچپن میں مر گئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کتنی عمر میں مرتے ہیں؟ کہا 200-300 سال میں مر جاتے ہیں۔ کتنے سال میں؟ 200-300 سال میں مر جاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک قوم آئے گی، وہ مشکل سے 100 سال تک جی پائے گی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان میں ہے، اگر کوئی 60 کے بعد 70 کے بعد جی رہا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے فضل سے جی رہا ہے، وقت تو اس کا ہو گیا ہے، بس جتنا اللہ نے رحم فرمایا ہے وہ اس کے ساتھ جی رہے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے۔ کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، تو ایک قوم آئے گی 100 سال مشکل سے اس کی عمر ہوگی۔ آج ذرا نظر دوڑائیں، 90 سال کی، 95 سال کی مشکل سے کوئی کہیں زندگی نظر آتی ہے، وہ بھی اکثر مستورات کی نظر آتی ہے۔ مرد بیچارے تو 60 میں کہا، اب تو 50 میں چلے جا رہے ہیں، جینا جو مشکل کر دیا ہے، بیچارے جو ہے ہارٹ اٹیک سے مستورات کم، مرد حضرات زیادہ مرتے ہیں، مرد کے اوپر پریشر زیادہ رہتا ہے، بہت زیادہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کی عمریں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ تا دیر بصیحت عافیت قائم دائم رکھے۔ یہاں کوئی اور چیز بتائی نہیں جا رہی ہے، گھبرانے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی 90 سال کی عمر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھی ان کی 90 سال عمر ہے، کیوں؟ کیونکہ 60 اور 70 کے درمیان میں جو ہے زندگی مختصر ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک قوم آئے گی بڑی مشکل سے 100 سال تک وہ زندگی گزار پائے گی۔ تو اس بڑھیا نے کہا اگر میں اس دور میں ہوتی تو میں وہ 100 سال میرے ایک سجدے میں گزار دیتی۔ کہاں فرصت ہے کوئی اور کام کرنے کی؟ اور بڑھیا نے یہ بھی فرمایا کیا وہ 100 سال میں شادی کریں گے؟ کہا شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، بچوں کی بھی شادی کریں گے۔ تو اس بڑھیا نے کہا اتنا وقت ان کو کیسے ملتا ہے، میں تو ایک سجدے میں گزار دیتی تھی۔ تو بڑی مختصر اللہ نے ہمیں عمریں دی ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے شکایت کے طور پر کہا کہ یا رسول اللہ، پچھلے زمانے کی جو عمریں تھیں 1000 سال، 800 سال، 1400 سال، 1500 سال، ہماری عمریں تو بڑی مختصر عمریں ہیں. کل قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں گے، نیکیاں ان کی زیادہ ہوں گی، نمازیں ان کی زیادہ ہوں گے، روزے ان کے زیادہ ہوں گے، حج ان کے زیادہ ہوں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو اعمال ہی کم ہوں گے. تو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اصول بدلا، رحم فرمایا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اس امت پر احسان یہ فرمایا اللہ نے، جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 کے برابر اجر دے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا. اگر کوئی گناہ کرے گا تو گناہ 10 نہیں کر دے گا، ایک گناہ ایک ہی لکھا جائے گا. لیکن نیکیاں اللہ تعالیٰ 10 گناہ لکھے گا. کب؟ غیر رمضان میں. غیر رمضان میں. رمضان میں کیا ہے؟ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حدیث ہے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان سے ایک دن پہلے شعبان کی آخری تاریخ میں یہ حدیث بیان فرمائی. یہ بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر جو ہے ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. جیسے بارش آنے سے پہلے بادل آ جاتا ہے، گویا کہ سمجھو تمہارے اوپر بادل کی طرح چھا گیا ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شب قدر کی رات ہے 1000 مہینوں سے. اگر کوئی شب قدر مل جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل گیا. ہر سال اگر شب قدر مل جائے، 50 سال، 60 سال، 70 سال زندگی گزاری ہے تو پھر 900 سال، 1000 سال والے بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ امت بہت آگے چلے جائے گی. پھر فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دن میں روزہ رکھنے کو فرض قرار دے دیا ہے، اور رات کی تراویح کو اللہ نے نفل قرار دیا ہے. سنت ہے، نفل ہے. ایک مہینہ ہماری اس امت کے لیے اللہ نے روزہ رکھا ہے. داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں داؤد علیہ الصلاۃ والسلام 6 مہینے روزہ رکھتے تھے، 6 مہینے افطار. ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار. پوری زندگی ایسا چھ، ایک دن روزہ، ایک دن نہ روزہ، ایک دن بغیر روزے کے. کتنا مشکل کام ہے. اور یہودیوں کا جو روزہ تھا وہ 40 دن کا تھا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب تورات پر گئے ہیں تو 40 دن آپ نے روزہ رکھے تھے. عیسائیوں کو 2 مہینے روزہ، ان کا 2 مہینے کا روزہ تھا، اور ان کا روزہ رات میں بھی رہتا تھا. اللہ نے میرے اور آپ پر بڑا فضل فرمایا. سب سے پہلے اس امت پر ہر مہینے کے 13، 14، 15 یہ روزے فرض ہوئے. عربوں میں نماز کی عبادت تھی، اگرچہ کہ عبادت کی شکل انہوں نے بدل دی تھی. نماز وہ تالیاں پیٹتے تھے، کھڑے ہو کر کے تالیاں مارتے تھے، گویا کہ ساری نحوست ختم ہو جائے گی. جیسے ہمارے یہاں پلیٹ بجانے سے چند سال پہلے کیا ہو گئی تھی، نحوست ختم ہو گئی تھی. وہ تالیاں پیٹتے تھے، تالیاں پیٹنے سے کیا ہو جائے گی؟ نحوست ختم ہو جائے گی. نماز تو تھی، شکل بدل دی تھی. طواف بھی عربوں میں تھا، لیکن طواف وہ بے لباس ہو کے کرتے تھے، عورتیں بھی بغیر لباس کے. شکل بدل دی تھی. تقریباً صدقہ اور خیرات تو تھا ہی. آنے والے مہمانوں کو، حاجیوں کو زمزم پلاتے تھے، زمزم میں شہد ملا کر کے پلاتے تھے، مسکے میں اور گوشت پکا کر کے کھلاتے تھے. یہ سب تھا، لیکن روزے کا تصور عربوں میں نہیں تھا. صوم جو لفظ ہے، یہ لفظ صوم ان کے نزدیک لفظ تو تھا، اصل میں وہ صوم لفظ استعمال کرتے تھے گھوڑے کے لیے. عربوں کی عادت کیا تھی؟ عربوں کا پیشہ کیا تھا؟ عربوں کا پیشہ یہ تھا کہ بھی لوٹ مار. کوئی قافلہ آ رہا ہے حاجیوں کا، اسے لوٹ لیے اور تیزی سے چلے گئے. لوٹ مار میں ہی وہ زندگی گزارتے تھے عرب حضرات. ان کے یہاں کوئی چیز پیک نہیں ہوتی ہے، بزنس ڈھنگ سے نہیں تھا، صحیح طریقے سے نہیں تھا، تو اکثر وہ چوری میں، ڈکیتی میں اسلام لانے سے پہلے زندگی گزارتے تھے. اور عربوں میں جو جانور ہے وہ اونٹ ہے، اور اونٹ سست رفتار ہے، اور اونٹ گرمی بھی برداشت کرے گا اور ریت پر بھی چلے گا. اور وہاں کی جو فضا ہے، لو جب چلتی ہے، ہوا جب چلتی ہے، ریت جب اڑتی ہے، اونٹ برداشت کرتا تھا، لیکن گھوڑے برداشت نہیں کرتے تھے. اب وہ گھوڑوں کو ٹرین کرتے تھے، خود اپنے چہرے پر کپڑا باندھ کر کے گھوڑے کی جو رسی جو ہے، جہاں سے دھول آ رہی ہے اڑ کر کے، اس کے سامنے پکڑ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. گھوڑے کو بھوکا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے، اس کو
اس کو عادت ڈالتے تھے بھوکا پیاسا رہنے کی، تاکہ جنگوں میں یا لوٹ مار کے وقت میں جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جائیں، تیزی سے جو ہے لوٹ مار کر کے تیزی سے واپس آ جائیں۔ یہ لفظ وہ گھوڑے کو روزہ رکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے، انسانوں میں روزے کا تصور نہیں تھا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی دور میں تو روزے کا تصور نہیں، جب مدینہ گئے ہیں تو دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھ رہے ہیں، عیسائی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 13، 14، 15 ایام 20 کہتے ہیں، یہ روزے سب سے پہلے فرض ہوئے، ہر مہینہ 3 دن۔ اچھا اس میں ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن میں یہ جو آیتیں ہیں یہ رمضان سے متعلق نہیں ہیں، یہ سب سے پہلے 13، 14، 15 کی جو روزے فرض ہوئے ہیں اس کی تھی باتیں۔ اچھا 13، 14، 15 میں آپ سفر میں ہیں یا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ 13، 14، 15 کے روزے آپ مہینے کی کسی بھی اور تاریخ میں مکمل کر لے سکتے تھے، اختیار تھا۔ لیکن بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں تو روزے رکھنا ضروری ہو گیا، بعد میں قضا ضروری ہو گئی، مسکین کو کھانا کھلا دو تو مسئلہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال تراویح جو ہے نفل کر دی گئی، سنت ہے تراویح جو ہے۔ اب تراویح کا ایک مسئلہ دیکھیے، بہت سارے حضرات رمضان کی تراویح ایک ہفتے میں ختم کر کے 6 دن میں ختم کرتے ہیں، کہیں 6 دن میں ختم ہو رہا ہے، حیدرآباد وغیرہ میں، بنگلور وغیرہ میں 3 دن میں تراویح ختم ہو رہی ہے۔ پہلے دن میں 10 پارے، دوسرے دن 10 پارے، تیسرے دن 10 پارے، کہیں کہیں عشرے میں مکمل ہو رہی ہے۔ پورا رمضان اطمینان کے ساتھ تراویح ہونی چاہیے، البتہ ترتیب بدلیں۔ ایک وقت مسجد میں آپ آ جائیں، آج تو سہولتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، کہیں 10 کو بھی ہو رہی ہے مصلی میں، کہیں 10:30 کو بھی ہو رہی ہے، وہاں اگر کام کے لڑکے ہیں ان کو بھیج دیں۔ آدمی اگر چاہے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے ایک پارہ اگر حافظ صحیح طریقے سے تراویح میں پڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے دقتیں ہیں، مشقتیں ہیں، 1.25 پارہ پڑھتا ہے، 1 پارہ پڑھتا ہے، لیکن 5 پارے روزانہ کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اور سننے میں بھی طبیعت میں بشاشت نہیں رہتی ہے۔ 1 پارہ سننا یہاں پر مشکل ہو رہا ہے، 5-6 دن جو ہے 11 بجے کھڑے ہوئے 1 بجے تک جو ہے ختم کر دی، یہ سب صحیح طریقے سے قرآن ختم ہونا ہے تو اطمینان کے ساتھ، جہاں تراویح میں قرآن اطمینان کے ساتھ پڑھا جاتا ہو وہاں تراویح پڑھنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر جو ہے لوگ جو ہے شکایتیں یہ کرتے ہیں کہ تراویح لیٹ ہوتی ہے، اگر جلدی بھی پڑھا دیں گے تو 10 منٹ کا فرق ہوگا، اس سے زیادہ فرق نہیں ہو سکتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جو انسان اطمینان سے تراویح پڑھتا ہے، جو جلدی پڑھتا ہے، اس کے اور جلدی پڑھنے والے کے درمیان میں 10 سے 12 منٹ کا فرق ہوگا۔ آپ خود بتائیں، اللہ کے لیے سینے پر ہاتھ رکھیں، وہ 10-12 منٹ میں کون سی دنیا فتح ہو جائے گی؟ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اچھا 10 منٹ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کون سی طبیعت خراب ہو جائے گی؟ اصل میں آدمی اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ حضرات جو ہے جہاں تراویح اطمینان سے ہوتی ہے وہاں پڑھنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، 8 کلومیٹر سے 10 کلومیٹر سے بھی آتے ہیں۔ کیوں بھئی فلاں جگہ پر جو ہے قرآن اطمینان سے پڑھا جاتا ہے۔ لوگوں میں ایسا بھی شوق ہے، ہاں جن کو صرف خانہ پوری کرنی ہے، اب بس پڑھ لیے پھر جلدی سے باہر جانا ہے۔ جلدی سے باہر جا کر کے کیا کریں گے؟ رمضان میں ویسے بھی رات میں جلدی نیند نہیں آتی ہے، رمضان میں فوراً تراویح کے بعد گھر جاتے ہی 5-10 منٹ میں کون سوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں سوتا ہے۔ ارے پھر دوسری ایک افطاری ہوگی، پھر حریرہ ہوگا، پھر بات چیت ہوگی، اتنی ساری چیزیں تو ہونی ہے نا رمضان میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی کرنا ہے، تو خدا کے لیے تھوڑا برداشت کریں، 10-12 منٹ اطمینان سے قرآن جو ہے پڑھیں گے۔ حافظ قرآن پڑھے گا، ایک ایک لفظ اس کا صحیح ادا ہوگا تو پھر قرآن سننے میں مزہ بھی آئے گا، اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اگر 10 منٹ کے چکر میں حافظ قرآن پڑھا تو اس کے مد چلے جائیں گے، کئی حروف اس کے صحیح طریقے سے ادا ہونا مشکل ہو جائے گا اور پتہ نہیں وہ کس طریقے سے پڑھ پاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے 5-10 منٹ کا مسئلہ ہے، دل کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے تیار رہیں۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِي مَا سَوَاهُ، اگر رمضان کے مہینے میں کوئی ایک نفل کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرض کے برابر ثواب دیں گے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً، جس نے ایک فرض ادا کیا، اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کا جو فرض ادا کیا ہے وہ چھوڑ کر کے، گویا کہ 70 پر ایک
اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیں گے. اور یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ تو جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. میں عربی عبارت کو چھوڑ رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے. وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، جو شخص اس میں کسی کو افطار کرا دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کرے گا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کیا، غریب تھے بیچارے، صحابہ اتنے غریب تھے، شروع کا دور تو وہ پیٹ کر کے بیٹھتے تھے، چہرہ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، سطر کے کھل جانے کا اندیشہ ہوتا تھا. صحابہ اتنے غریب تھے، کپڑا ان کے پاس اتنا چھوٹا ہوتا تھا، شروع میں وہ بیٹھتے تھے تو پیٹ سے پیٹ کر کے بیٹھتے تھے، چہرہ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، چہرہ کریں گے تو سطر کے دکھنے کا، ران کے دکھنے کا، سطر کے دکھنے کا اندیشہ ہوتا تھا. بیچارے غریب تھے. تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کہاں کسی کو افطار کرا سکتے ہیں؟ تو پھر فرمایا اللہ کے نبی نے، اگر کوئی ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے گا، ایک گھونٹ لسی پلا دے گا، ایک کھجور کھلا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی یہی اجر رکھا ہے جو پیٹ بھر کر کے کھلاتا ہے. خلوص اللہ کے نزدیک دیکھا جاتا ہے. پھر فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، درمیان کا مغفرت کا ہے، آخرت کا جہنم سے خلاصی کا ہے. جو اس مہینے میں اپنے کام والے پر کام کو آسان کر دے گا، مزدوری پوری دے گا، لیکن کام والے لڑکے رہتے ہیں نا، کام کا بوجھ ہلکا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اونر کی. پھر فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے آنکھ سے معافی مانگنی ہے، اور روزے داروں کو جو ہے پلانا ہے. جو شخص ایک گھونٹ روزے دار کو پلائے گا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن حوض کوثر سے میرے ہاتھ سے شربت پیے گا، جب تک جنت میں نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ اسے پیاس لگنے نہیں دیں گے. تو یہ حدیث تھی. اب دیکھیے دو چار باتیں، وقت چونکہ اذان کا وقت دیری سے ہو رہا ہے، بیان شروع ہوتے ہوتے جو ہے 55 ہو رہے ہیں. تو پہلی چیز دلوں کو صاف کرنا ہے. دوسری چیز جو ہے تراویح کے لیے، رمضان کے لیے تھوڑا تیار ہو جائیں، اور تراویح مکمل مہینہ پڑھنے کی کوشش کریں جہاں 29 کو ختم ہوتا ہو. اور زکوٰۃ کا حساب کتاب ابھی سے کریں. بھلے رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں، یہ الگ مستقل ٹاپک ہے، مستقل مضمون ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی مہینوں میں بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. رمضان کا مہینہ آ گیا، عبادتیں چھوڑ کر کے، روزے چھوڑ کر کے حساب کتاب میں ایک ہفتہ نکل گیا، ایسا نہیں. حساب کتاب ابھی سے کر کے رکھ لے. آپ ادا کرنا چاہے رمضان میں جو ہے زکوٰۃ ادا کر لے، لیکن حساب کتاب ابھی سے کر لے، وقت ابھی باقی ہے. آخری چیز، ضروری چیز، شاپنگ جو ہے گھر کی مستورات کو ہو یا گھر کا ہو، وہ رمضان سے پہلے کر لے. رمضان کا آدھا مہینہ جو ہے گھر کی مستورات کے ساتھ مرد حضرات بھی تراویح بھی اسی میں جا رہی ہے، نمازیں بھی اسی میں جا رہی ہیں، اور شاپنگ کو جانا ہے، کپڑے خریدنے جانا ہے. گرمی برداشت نہیں کر سکتے لوگ، اس وجہ سے بھی روزے نہیں رکھ رہے ہیں. بھی صبح پرسوں تو جانا نا کپڑے لینے، بہت گرمی، کھڑنے ہوتا نہیں باہر، تو 2 روزے چلے گئے، اسی میں 3 روزے چلے گئے. خود بھی بازار جا رہے ہیں 2 دن کے لیے، پھر 2 دن بہن کے لیے، پھر 2 دن اور ایک نڑن کے لیے، پھر 2 دن ان کے ساتھ میں، پورا مہینہ جو ہے شاپنگ میں نکال دیتے ہیں. اس وجہ سے رمضان سے پہلے جسے کپڑے سلانے ہیں، گھر کے اندر کپڑے لانے ہیں، وہ سب انتظام مکمل کر دیں. رمضان کا مہینہ یکسوئی کے ساتھ ہونی چاہیے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت جو ہے نیا ماڈل نہیں ملتا ہے. بھی نیا ماڈل کیا ہو گیا؟ کپڑوں کے لیے زیادہ پیسے بھی برباد نہ کریں. ہمارے یہاں یہ جو ارسو روڈ ہے، یہاں پر کچھ ہمارے دوست احباب بھی رہتے ہیں. ان کو غیر قوم دوست احباب جو تھے، انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ہم کماتے ہیں تمہارے آدمیوں سے، کوڑگ سے، اور دوسری طرف سے مسلمان آتے ہیں. ایک فیملی کی بل 8 لاکھ روپے بنتی ہے کپڑوں کی. اللہ کی پناہ، بھئی کیا پہننا ہے؟ کیا اس میں سونا جڑا ہوا ہے؟ کیا جڑا ہوا ہے؟ ایک اچھے سے کپڑے لے لیے، اتنے زیادہ پیسے. دیکھیے مال اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہوتی ہے، اسے بچانے کی کوشش کریں. 6 مہینوں کی پوری جمع پونجی جو ہے رمضان میں خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے ایک اچھا لباس لے لیے، بچوں کو اچھا لباس دلا دیے، ختم قصہ ہو گیا. اور بعض حضرات اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اگر کسی پر حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو رمضان میں اگر پرانے اچھے کپڑے دھلے ہوئے ہیں تو وہی پہنیے. لیکن اس کے لیے جو ہے سود کو پیسے لینا، بیاس کو پیسے لینا، سنگا کو پیسے لینا کہ میرے بچے اگر کپڑے نہیں پہنیں گے، کیا ہو جائے گا اگر کپڑے نہیں پہنیں گے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست خلیفہ وقت ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے پوری دنیا کے.
رمضان کا وقت آیا، رمضان کا موقع آیا تو بیوی سے کہہ دیا، بچوں کو کہہ دینا کہ جو کپڑے ہیں تمہارے باپ کے پاس بھی وہی ہیں، تمہارے پاس بھی وہی ہیں، کوئی کپڑے عید کے لیے اس میں تیار نہیں، آپ کے لیے تیار نہیں کیے جائیں گے، آپ حضرات جو ہے اسی کے ساتھ عید گزاریں گے۔ چنانچہ بڑے بڑے وزیر، وزراء، وزیر کے بچے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے عید کے دن ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت خلیفہ وقت ہیں، حضرت کی اولاد بھی کھڑی ہوئی ہے، سب پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور عید کے دن گھر کے اندر کھانا اور پانی اور پیاس سے انہوں نے جو ہے زندگی گزاری ہے۔ تو ہم لوگ زیادہ تکلفات میں کہ عید عالی شان ہونا، فلاں لوگ کیا سمجھ جائیں گے، اس کے لیے جو ہے سنگے کو پیسے لینا، بیاس کو پیسے لینا، اور عید کا ایک دن بھی وہ نماز بھی اللہ حفاظت فرمائے، حرام کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن کر اگر پڑھیں گے تو کیا دعائیں قبول ہوں گی، کیا نمازیں قبول ہوں گی۔ اللہ نے جو دیا ہے، اللہ نے حالت تشریح کی ہے، جتنی کیپاسٹی ہے اتنی کیپاسٹی کے کپڑے خرید کر کے جو ہے کرنی چاہیے۔ تو ہفتہ 10 دن پہلے اس عنوان کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ گھر کی مستورات کو بھی سمجھا دیں، اور خود بھی جو ہے لے جا کر کے اس کی رمضان کی جو شاپنگ ہے وہ رمضان سے پہلے جو ہے مکمل کر کے جو ہے قصہ ختم کریں۔ رمضان میں 1 سوئی سے قرآن اور 1 سوئی سے نماز، 1 سوئی سے روزہ، اس کی طرف جو ہے ہم توجہ دیں گے۔ زندگی باقی تو بات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے